جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، دعائے مدینہ، دعائے مدینہ۔ اس سحری اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت اور سنتوں بھرے بیان سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے۔ یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ پل صراط کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے، پل صراط سے وہی گزر سکے گا جو ہلکے بوجھ والا ہوگا، اور پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز تر ہے، اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔ خدا کی قسم یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے، فرمایا اے نوجوان کیا تو پل صراط گزر چکا؟ عرض کی نہیں۔ پھر فرمایا کیا یہ جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا پھر تیرا یہ ہنسنا کیسا ہے؟ گویا جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا بھی علم نہیں تو پھر کس خوشی پر ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد وہ شخص اس قدر سنجیدہ ہو گیا کہ کسی نے بھی کبھی بھی اس کو ہنستے نہیں دیکھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو غزوہ بدر اور حدیبیہ میں حاضر تھے وہ آگ میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا پارہ 16
سورہ مریم آیت نمبر 71 ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے نہیں سنا؟ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 72 ترجمہ کنز الایمان، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے، گھٹنوں کے بل گرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہوگا۔ انتہائی دشوار معاملہ ہے، ہائے پھر بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ جبھی تو شیخ شریعت و طریقت اپنے نعتیہ دیوان وسائل بخشش میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے کچھ یوں عرض کرتے ہیں، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، آقا دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس بدکار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر یہ دل بیدار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آسان نہیں۔ ہمارے اسلاف اس ضمن میں بے حد متفکر اور مغموم رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ عز و جل کا یہ فرمان یاد آ گیا، ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، اور مجھے یہ خبر نہیں کہ میں اس سے نجات بھی حاصل کر سکوں گا یا نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تصور تو کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں تانبے کی داغتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے، بھیجے کھول رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ گئے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ اس سے صرف وہی گزر سکے گا جو صرف اور صرف ہلکے بوجھ والا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ پل صراط سے گزرنے والا دنیاوی طاقتور نہیں، باکسر نہیں، کڑیل نوجوان و پہلوان نہیں، خلاباز کراٹے باز نہیں، ہٹے کٹے مستنڈے ہونے کی حاجت نہیں، بلکہ خوف خدا عز و جل کے باعث کمزور و نحیف رہنے والے پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ سنتوں بھرے بیان کے بعد صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کیے گئے اور فکر مدینہ کی گئی۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات و دعا بھی کی۔ بعض خوش نصیب عاشقان رسول نے روزی کی سعادت پانے کے لیے سحری کی سنت بھی ادا کی۔ یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا
जगराज को ताज तोरे सरसों मोहब्बत में अपनी घुमाया इलाही न पाऊं मैं अपना पता रहूं मस्त बेखुद मैं तेरी विला में रहूं मस्त बेखुद मैं तेरी विला में पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही। اے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دینے والے مولا، اس قدر نافرمانیاں کرنے کے باوجود ہم پر اپنی عنایتوں کی بارشیں کرنے والے مولا، ارے یہ اسیاں شعار مٹھی بھر بندے اے مالک و مولا تیری رحمت کی جانب نظر کیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، اے مالک و مولا ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ آج ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا۔ مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں تلاوت قرآن پاک، ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر کے ساتھ ساتھ درس فیضان سنت اور شجرہ قادریہ عطاریہ بھی پڑھا گیا۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل۔ ترجمہ کنز الایمان شریف۔ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی تفسیر خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، تمام ابواب خیر کو عام ہیں، خواہ کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے یا کوئی شفا خانہ بنا دیا جائے یا اموات کے ایصال ثواب کے لیے تیجا 10ویں 20ویں 40ویں کے طریقہ پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔ ترجمہ کنز الایمان شریف۔ اس دانہ کی طرح ہے جس نے اگائیں 7 بالیں۔ اس کی تفسیر اگانے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے، دانہ کی طرف اس کی نسبت مجازی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے الفاظ نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے کے تحت فرماتے ہیں، ہر شخص اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق دینی احکام لوگوں میں جاری کرے۔ یہ صرف علماء کا ہی فرض نہیں، سب پر لازم ہے۔ حاکم ہاتھ سے برائیاں روکے، عالم عام زبانی تبلیغ سے یہ فرض انجام دے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے،
مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ سحری اجتماع کا اختتام اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا پر ہوا۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے، اور بلائیں ان سے پھیر، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے